بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ دو قسم ہے، ایک متصلہ ایک منفصلہ۔ متصلہ وہ شرطیہ ہے جن کی نسبتین میں منافات نہ ہو، اور منفصلہ وہ شرطیہ ہے جن کے اجزاء میں منافات ہو۔ شرطیہ دو قسم کا ہے، ایک متصلہ دوسرا منفصلہ۔ اب جو متصلہ ہے یہ وہ ہے حکم فیہا، جس میں حکم ہوا ہو ثبوت نسبت کے ساتھ جو جزا میں ہے، اللہ تقدیری ثبوت نسبت اخرى جو شرط میں ہے یہ مجیبہ میں، اور حکم ہوا ہو ساتھ سلب نسبت جزائی کے اللہ تقدیری نسبت اخرى یہ طالبہ میں۔ جس طرح مجیبہ میں انکان زیدن انسانان کان حیوانان، تو حیوان کی نسبت زید کی طرف یہ موقوف ہے، انسان کی نسبت زید کی طرف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان کی نسبت زید کی طرف ثابت ہے تو حیوان کی نسبت زید کی طرف ثابت ہے۔ اور سلب میں لیس البتہ اذا کان زید انسانا کان حجرنا کان فرسنا، فرس کی نسبت زید سے سلب ہے اس تقدیر پر کہ انسان کی نسبت زید کے لیے ثابت ہے۔ ثم المتصلہ، تو اب متصلہ کی دو قسم، تو متصلی کا معنی یہ کہ بین النسبتین منافات نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دو قسم ہے، اگر نسبت شرطی علت ہو، کس کے لیے؟ نسبت فی الجزا کے لیے، اس کو کہتے ہیں متصلہ لزومیہ۔ اور اگر نسبت فی شرط علت نہ ہو نسبت فی الجزا کے لیے، بلکہ دونوں کے اجتماع اتفاقاً ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں متصلہ اتفاقیہ۔ پھر متصلہ کی دو قسم ہیں، ان کان ذالک الحکم، اگر یہ حکم تعلیقی بسبب علاقہ کے ہو بین المقدم و تالی کے علت دوسرا معلول ہو، اس کو کہتے ہیں لزومیہ۔ کما مرہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو نسبت طلوع الی الشمس علت ہے، نسبت وجود الی النہار کی طرف، تو یہ ہے لزومیہ۔ اچھا جی، او ان کان ذالک الحکم، اگر حکم تعلیقی بغیر علاقے ہو اس کو کہتی اتفاقیہ۔ اذا کان الانسان ناطق فالحمار ناحق، تو نسبت نحق حمار کی طرف اور نسبت نطق انسان کی طرف یہ اتفاقاً جمع ہوتے ہیں، اور نسبت اولا علت نہیں ہے، نسبت ثانی کی۔ علاقہ مقدم و تالی کا عرف مناطق میں عبارت ہے احد الامرین سے، کہ احدما علت و آخر کا، یا دونوں معلولین لی ثالثنا، بات سمجھ، احدما علت و آخر کا، ان کانت الشمس طالعۃ فالنار موجود، تو طلوع شمس علت ہے کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے، ہاں، اور دونوں معلولین ثالث کا، اذا کان النہار موجودا فالارض مضیئۃ، اب وجود اذا کان النہار موجودا کان الارض مضیئۃ، تو وجود نہار جو شرط ہے اور وجود ذو جو جزا ہے، یہ دونوں معلولین ثالث کا جو طلوع شمس۔ تیسری قسم، او اما یکون بینہما علاقۃ التضایف، یا ان میں علاقت تضایف کا ہے۔ تضایف اس کو کہتے ہیں کہ تصور آدمہ کا موقوف ہو علی تصور الاخر، جیسی ابوت و بنوت۔ تو جب میں کہوں ان کان زیدن ابا لعمر، یہ مقدم، نو کان عمر ابن لہو، یہ جزا ہے۔ اب ملی سے ابوت زید کا لعمر یہ مضاعف ہے، اور بنوت عمر کا لزیدن، تو یہ لزومیہ ہے۔ یہ شرطیہ متصلہ ہے، ان کی طرفین میں علاقہ تضایف کا ہے، اور منفصلہ وہ ہے جس میں حکم و تضاد کے ساتھ بین شیئین موجبہ و سلب تضاد کے ساتھ سالبہ میں ہے۔ اب منفصلہ کی تین قسم ہیں، منفصلہ کی مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوہ، اور منفصلہ قسیہ۔ کیونکہ منفصلہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء میں منافات ہو، تو اگر منافات صدقاً اور کذباً تھا اس کو کہتے ہیں منفصلہ قسیہ۔ ھذا شیء اما شجر اور حجر، تو شجر اور حجر دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں رفع بھی نہیں ہو سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
نہ هذا شيء ما يكون انسان او لا انسان، انسان لے انسان جمع بھی نہیں سکتے، رفع بھی نہیں سکتے، اس کا نام ہے منفصلہ حقیقیہ۔ یا منافات جمع میں ہوگا هذا شيء اما شجر و حجر، تو شجر حجر جمع نہیں ہو سکتے، رفع ہو سکتے ہیں کہ نہ شجر و نہ حجر ہو بلکہ لحم و حزم ہو، تو مجھ سے بھی اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع۔ اور اگر منافات فی الکذب ہو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلوہ۔ تو منفصلہ کی تین قسم ہو گئے، منفصلہ حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوہ۔ شرطیہ منفصلہ کی تین قسم ہیں، کیونکہ اگر حکم منافات کے ساتھ یا عدم منافات کے ساتھ ہو، بین النسبتین صدق و کذب میں معاً، تو منفصلہ حقیقیہ ہے۔ هذا العدد اما زوج او فرد، تو زوج و فرد میں اجتماع بھی نہیں ہو سکتا، تضاد ہے، اور ارتفاع بھی خود کہتے ہیں ممکن نہیں، اجتماع زوجیت فردیت کے ایک عدد میں، نہ ارتفاع۔ اگر حکم و منافات اور عدم منافات میں صدقاً، تو وہ مانعۃ الجمع ہے۔ هذا شيء اما شجر و حجر، تو حجر اور شجر جمع نہیں ہو سکتے، لیکن رب ہو سکتے، بلوچ نہ شجر ہے نہ حجر ہے۔ پس ممکن نہیں ہے کہ ایک بلوچ حجر اور شجر بنے معاً، اور ممکن ہے کہ نہ شجر بنے نہ حجر بنے۔ اور اگر حکم بالمنافات اور سلطہ کذبن، تو وہ مانعۃ الخلوہ، جس طرح اما یکون بلوچ فی البحر او لا یغرقا، تو ایک جزء بلوچ کا بحر میں ہونا، دوسرا عدم غرق ہونا۔ اب ان کا ارتفاع کہ زید بحر میں بھی نہ ہو غرق بھی ہو، یہ محال ہے، ارتفاع محال ہے، اور اجتماع جو ہے وہ محال نہیں ہے، ہو سکتے دریا میں بھی ہو غرق نہ ہو، تیرتا ہو، ان یکون فی البحر ولا یغرقا۔ منفصلہ، منفصلہ کی کل 8 قسم بتائے تھے، کتنی؟ 3، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوہ اور منفصلہ حقیقیہ۔ اب مصنف کہتے ہیں مانعۃ الجمع کی 2 قسم ہے، ایک عنادیہ ایک اتفاقیہ۔ مانعۃ الخلوہ کی 2 قسم ہے، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ منفصلہ حقیقیہ کی 2 قسم ہے، عنادیہ۔ کیوں؟ منفصلہ مطلقت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء میں منافات ہو۔ اب اگر منافات اور عناد ذاتی جزن کی وجہ سے تھا اس کو عنادیہ کہیں گے، اور اگر اتفاقاً تضاد آیا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ اتفاقیہ۔ تو مانعۃ الجمع کی بھی 2 قسم ہے، عنادیہ اتفاقیہ۔ مانعۃ الخلوہ کی بھی 2 قسم ہے، عنادیہ اتفاقیہ۔ منفصلہ حقیقیہ کی بھی 2 قسم ہے، عنادیہ۔ اگر منفصلہ کے اجزاء میں عناد کا ذاتی جزء ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اور اگر اجزاء منفصلہ میں عناد کا امر عارض کی وجہ سے، مانعۃ الجمع کے اجزاء میں منافات ہے ذاتی جزء کی وجہ سے، عنادیہ، اور مانعۃ الجمع کی اجزاء میں تضاد ہے اتفاقاً۔ اسی طرح مانعۃ الخلوہ کے اجزاء میں اگر منافات ہے ذاتی جزء کی وجہ سے تو وہ عنادیہ، اور اتفاق سے تھا وہ اتفاقیہ۔ یا قدم کو رچت کے کہنا پیرو یار سیٹوے طالب تجول ورکوں مرکو مولی سے ہوتے ہیں خاصة کے شملے واچو 2 بوس پکے واچو کہ کم طالب دو چت کا غل لور ورکا کہ دلے ورکا بوس یوڑک تا ویست کے لاغلا غلا فقیر لے ورکا فقیر امبتا بوس پریخ در شملے تیستے اگاو دے دادا 2 بوس نشی چت لیتا لور خیغ و سو چتی کہ دا خود اکبر بچہ لکھا دی دو نہ خود چھتی گے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہلی گی لیکن گل محمد خان نہیں اٹھے گی۔ المنفصلہ باقسام ثلاثہ، منفصلہ باعتبار اقسام ثلاثہ کے قسمان عنادیہ او اتفاقیہ۔ عنادیہ عبارت ہے کہ تنافی بین الجزئین لذاتہما، او اتفاقیہ عبارت ہے کہ تنافی بمجرد الاتفاق ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مصنف نے کہا تھا کہ حملیہ کے اقسام بے اعتبار موضوع کی 4 ہیں، طبعیہ، شخصیہ، محصورہ، محملہ۔ کہتے شرطیہ کے اقسام بے اعتبار موضوع کی وہی ہے، صرف یہاں طبعیہ نہیں ہے، یہاں ایک محصورہ ہے، ایک محملہ ہے، ایک شخصیہ ہے۔ ان جیتنی الیوم اکرمتک، میں نے اکرام کا حکم لگایا ہے مجیت مشخص پر جو آج دن کا اکرام ہے، تو مجھے جب یہاں مقدم شخص ہے اس کو شرطیہ شخص
اور اگر میں کہیں گے کلما جیتنی اکرمت کی، تو میں نے اکرام کا حکم کیا ہے تمام افرادی مجیت پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ محصورہ ہے۔ اور اگر مقدار مجیت کی معلوم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ محملہ۔ یہاں تبعیہ متصور نہیں ہے، کیونکہ یہاں شرطیہ میں حکم ہوتا ہے تقادیر پر، اور تقادیر بمنزل افراد کے ہیں، تو یہاں حکم افراد پر ہوتا ہے، اور تبعیہ میں حکم کس پر؟ ماہیت پر۔ علم جس طرح منقسم حملیہ شخصیہ مقصورہ محملہ کو، تو اسی طرح شرطیہ منقسم ان اقسام کو۔ اتنی بات ہے کہ قضیت طبعیہ متصور نہیں ہے یہاں۔ پھر تقادیر شرطیہ میں یعنی تقادیر شرط بمنزلت الافراد حملیہ میں، تو اگر حکم تقدیری معین اور وضع خاص پر تھا تو شرطیہ شخصیہ ان جیتنی الیوم اکرمت پر، تو اکرام کا حکم آپ پر مطلق مجیت پر ہے یا مجیت خاص پر ہے؟ جو الیوم کی مجیت ہے۔ اور ان کا اگر حکم جمی تقادیر مقدم پر تھا تو وہ محصور کلیہ کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، تو حکم وجود نہار پر جمی تقادیر طلوع الشمس پر ہے۔ اور اگر حکم بعض تقادیر پر تھا تو وہ محصور جزیہ قد یکون اذا کان شیء حیوان کان انسان، کبھی کبھی جب شیء حیوان ہو جیسے یہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ہر جگہ میں نہیں ہے، جیسے حمار حیوان ہے مگر انسان۔ وَإِن تُرِكَ ذِكْرُ تَقَادِيرِ كُلًّا وَبَعْضًا، اور اگر تقادیر کی مقدار کلن و بعضاً معلوم نہیں تھی تو وہ محملہ ہے۔ اچھا جی، ان کان زیدن، کان یہاں مقدر ہے، ان کان زیدن انسانا یہ مقدم، کان حیوانا، تو مولی صاحب یہاں حیوانیت کے ساتھ حکم ہوا ہے زید پر علی تقدیر کون زید انسانا، لیکن یہاں حرف سور نہیں۔ فصل فی ذکر اسوار شرطیات، اس میں شرطیات کا حرف سور ذکر ہوگا۔ سور مجیبی کلی کا متصلہ میں متا مہما کلما ہے۔ متا کانت شمس طالعۃ فالنار موجود، مہما کانت شمس طالعۃ فالنار موجود، کلما کانت شمس طالعۃ، اور منفصلہ میں دائما ہے، دائما اما یکون العدد زوجا او فردا، یہ منفصلہ کلیہ ہے۔ اور سور سالبی کلی کا متصلہ و منفصلہ میں لیس البتہ، لیس البتہ اذا کان شمس طالعۃ فاللیل موجود، اور سور مجبی جزئی کا متصلہ منفصلہ میں قد یکون اذا کان شیء حیوانا کان انسانا، اور سور سالبی جزئی کا متصلی منفصلی میں قد لا یکون ہے، اور ادخال حرف سلب کا کرو علی سور ایجاب الکلی، موجبی کلی کی سور پر متا مہما کلما پر حرف نفی داخل کرو تو وہ کیا بنے گا؟ سور سالبی جزئی۔ اور لفظ لو کو اذا کا اتصال میں مستعمل ہوتا ہے، او اما او انفصال میں۔ طرفا شرطیتی، طرفا شرطیہ کی طرفین میں حکم نہیں، شرطیہ کی ان کانت شمس طالعۃ، کان یہ ایک طرف ہے، فالنار موجودون یہ دوسری طرف ہے، اس میں ایجاب سلب بالفعل نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے معلق ہے۔ اگر ان وفا کو آپ نکالیں اب حکم آئے گا الشمس طالعۃ میں بھی حکم ہے، النہار طرفا شرطیہ، شرطیہ کی طرفین عن المقدم جو شرط ہے وہ تلی جزا ہے لا حکم فیہا، ان میں حکم نہیں ہے ہی نہ کونہما طرفین، جب تک وہ طرفین شرطیہ کے ہو۔ اور وہ بعد تحلیل اور تقسیم کی بات کیا ہے، شرط حذف ہو جائے ممکن ہے کہ ان میں حکم معتبر ہو جائے۔ فطرفہا، تو شرطیہ کی طرفین اما شبیہتین بحملیتین، یا مشابہ ہوں گے حملیتین کے ساتھ، یا متصلتین ہوں گے، یا منفصلتین ہوں گے، یا مختلفتین کا معنی ایک حملی ایک متصلہ، ایک حملی ایک منفصلہ، ایک متصلہ ایک منفصلہ، علیہ کی بھی استخراج الامثلہ۔ تب فرغنا، اور جب ہم فارغ ہو گئے بیان قضایا اور ذکر اقسام قضایا سے جو اولی اور ثانوی تھے، اقسام اولی تھی حملی اور شرطیہ، اقسام ثوانی ہے حملیہ کی اقسام شخصیہ طبعیہ محملہ مقصورہ، اور شرطیہ کی اقسام ثانوی ہے متصلہ اور منفصلہ۔ نفحان لنا، لائق اور ظاہر ہوا ہمارے سامنے یہ بات کہ ہم ذکر کریں گے ایک شے احکام قضایا میں سے جو تناقض ہے، عاکس ہے، فل ناقض،
تو ہم منعقد کریں گے اس کے بیان کے لیے فصول اور ذکر کریں گے اس میں اصول تناقض۔ قضیتین کا تناقض یہ ہے کہ دو قضیے مختلف ایجاب و سلب میں، اور احدہما کا صدق دوسرے کی کذب کو مستلزم ہے۔ دو قضیے ہو، ایک مختلف ایجاب و سلب میں، دو احدہما کے صدق سے دوسرے کا کذب۔ زید قائم زید لیس بقائم، دو قضیے اور مختلف ایجاب و سلب میں، اور ایک اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہے۔ تناقض اختلاف قضیتین کا ہے ایجاب اور سلب میں، بحیث یقتضی لذاتی ہی، کہ ہر ایک بیعتبار ذات کے، کہ ہر ایک بیعتبار ذات، بحیث یقتضی کی تقاضا کرے بیعتبار ذات کی صدق احداہما، ایک کی سچائی، کس کا تقاضا کرے؟ کذب الاخری وبالعکس، زید قائم اور زید لیس بقائم۔ یہ دو قضیتین بھی ہیں اور مختلفین بھی ہیں ایجاب و سلب میں، اور ایک کی صدق سے دوسرے کا کذب بھی لازمت ہے۔ عملی سے جن دو قضیتین میں تناقض ہے، یا وہ شخصیتین ہوں گے یا وہ محصورتین ہوں گے۔ اگر وہ دو شخصیتین ہیں تو ان کے تناقض کے لیے 8 وحدات شرط ہے۔ کتنی؟ وشرطہ اور شرط واسطے تحقق تناقض بین القضیتین مخصوصتین شخصیتین کے کیا شرط ہے؟ وحدات ثمانیہ، تو متحقق تناقض نہیں ہوگا شخصیتین میں بھی دنیا بغیر وحدات ثمانیہ کے۔ ایک ہے کہ دونوں قضیے کا موضوع ایک ہو، جیسے مثالی مذکور میں زید ہے، اور دوسرا ہے کہ محمول ایک ہو، وہ مثالی مذکور میں قائمون ہے۔ وہ وحدت کہ زید قائمون اور زید لیس بقائمین ایک جگہ میں ہو۔ ووحدت القوة والفعل، زید قائم بالقوة اور زید قائم لیس بقائم بالفعل، ان میں تناقض نہیں ہے، یا دونوں بالقوة ہو یا دونوں بالفعل۔ وحدت الزمان، اگر زید قائم فی الفجر ولیس بقائم فی اللیل، اس میں تناقض نہیں ہے، وقت ایک ہوگا۔ وحدت الشرط ووحدت الجز، ایک میں موضوع جز ہے دوسرے میں بھی جز ہے، ایک میں کل ہے دوسرے میں بھی کل ہے۔ ووحدت الاضافت، اور جمع ہے وہ 8 ان میں۔ در تناقض 8 وحدت شرط دان، تناقض میں 8 وحدت شرط مانو، وحدت موضوع محمول و مکان، 3 آ گئے، ایک وحدت موضوع، ایک وحدت محمول، ایک وحدت، 3 ہو گئے۔ وحدت شرط و اضافت جواز و قوال، اس میں 3 آ گئے، ایک ہی کہ وحدت شرط اضافت، زید اب لعمر اور زید لیس باب لعمر، تو ایک زید بنسبت عمر کے باپ بھی ہے اور باپ نے بھی ہے، اس میں تناقض ہے۔ اگر میں کہوں زید اب لزید اور زید اب لبکرین اور زید لیس باب للمشرف، اس میں تناقض نہیں ہے۔ وجز وکلو، زید حسن ایک جزء اور زید لیس بحسن ایک کل، ان میں تناقض نہیں۔ قوت فعل است در آخر زمان، اور وحدت قوت میں وحدت فعل میں آخری زمانے میں، آخری اور در آخر، آخر میں جو شرط ہے وہ وحدت زمانی ہے کہ وقت بھی دونوں کا ایک ہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتَا، اگر قضیتین مختلف ہو جائے فیہا ان وحدات میں، لم تتناقضا، جیسے زید قائم وعمر لیس بقائم، ان میں تناقض نہیں ہے، کیوں؟ وحدت موضوع نہیں ہے۔ اور زید قاعد اور زید لیس بقائم، ان میں تناقض نہیں ہے، وحدت محمول نہیں ہے۔ اور زید موجود فی الدار اور زید لیس بموجود فی السوق، ان میں تناقض نہیں ہے، مکان مختلف ہے۔ اور زید نائم فی اللیل اور زید لیس بنائم فی النہار، ان میں تناقض نہیں ہے، زمان ایک نہیں ہے۔ اور زید متحرک الاصابع بشرط کونی کاتبا اور زید لیس بمتحرک الاصابع بشرط کونی غیر کاتب، ان میں تناقض نہیں ہے، شرط مختلف ہے۔ والخمر فی المٹکا مسکرون بالقوا اور والخمر فی المٹکا لیس بمسکرین بالفعل، ان میں تناقض نہیں ہے۔ اور حبشی اسود ہے سارا کا سارا، اور زنجی حبشی اسود نہیں ہے، اے جزہ ان اسنانہ، جزء کل میں نہیں ہے۔ اور زید اب لبکرین اور زید لیس باب لخالد، تناقض نہیں ہے، اضافت مختلف ہے۔
اور بعض نے اکتفا کیا ہے بے وحدتین، دو وحدتوں کے ساتھ، ایک وحدت موضوع اور ایک وحدت محمول. جہاں موضوع محمول ایک ہوں گے، زمان ایک ہوگا، مکان ایک ہوگا، اضافت ایک ہوگی، جز اور کل ایک. لاندراج البواقی فیہما. اور بعض نے اکتفا اکتفا کیا، صبر کیا ہے بے وحدت نسبت، جہاں نسبت ایک ہو موضوع ضرور ایک ہوگی، محمول کیونکہ وحدت نسبت مستلزم ہے جمی وحدات کو. تناقض دو فضیتین شخصیتین میں ہو تو ان کی بھی وحداتی ثمانیہ شرط ہے. در تناقض حشد و وحدت شرط دار، وحدت و موضوع و محمول و مکان. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں اگر تناقض دو مقصورتین میں ہو تو ان 8 وحدات کے علاوہ ان میں یہ شرط ہے کہ وہ دونوں متناقضین مختلف ہو، کلیت و جزیت ہو. یعنی اگر ایک قضیہ کلیہ ہے تو اس کا نقیض کیا ہوگا؟ جزیہ. کل انسان حیوانات، یہ موجب کلیہ ہے تو اس کا نقیض طالب جزیہ ہوگا. بعض الانسان لیس بحیوان. بات سمجھ میں؟ لابدی ہے فی تناقض، اس تناقض میں جو مقصورتین کے اندر ہو، من کون القضیتین مختلفتین فی الکف، کہ وہ دونوں قضیتین مقصورتین متناقضین مختلفین ہو. کس کے اندر؟ کم میں. اگر ایک کلیہ ہو یعنی کلیت و جزیت میں فیضا کانا حدوما کلیہ، جب ایک قضیہ کلیہ ہوگا تکون الاخری جزیت، تو دوسرا کیا ہوگا؟ اور کیوں؟ وجہ یہ کہ متناقضین میں شرط ہے کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کلیہ ہو اور ایک، اگر دونوں کلیتیں ہو تو دونوں کاذب ہوں گے، اگر دونوں جزیتیں دونوں صادق ہوں گے. کل حیوان انسان ہو، یہ کاذب ہے. اور لا شیء من الحیوان بانسان، یہ بھی کاذب ہے. تو دیکھو موضوع محمول زمان مکان جز کل شخص اضافت تمام ایک ہے، اس کے باوجود دونوں کاذب ہے. کل حیوانین انسان، یہ بھی کاذب ہے. اور کل حیوانین لیس بانسان، وہ بھی کیا ہے؟ کاذب ہے. معلوم ہوا کہ مقصورتین کے تناقض میں شرط ہے کہ اگر ایک کلیہ ہو تاکہ ایک صادق اور ایک کاذب. اسی طرح اگر دونوں جزیتین تو وہ صادق ہوتے ہیں. بعض الحیوان انسان اور بعض الحیوان لیس، دونوں صادق ہیں. حالانکہ موضوع محمول ہے لیکن کیوں دونوں صادق ہے؟ اس لیے کہ اختلاف نہیں ہے کلیت اور جزیت میں. لأن الکلیتیں دو کلیتیں قد تنصبان کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان. جیسے یہاں وحدت موضوع محمول زمان مکان شرط اضافت تمام ہے لیکن متناقضین نہیں ہے. اگر متناقضین ہوتے ایک صادق ہوتا ایک کاذب، حالانکہ یہ دونوں کاذب. اول جزیتین قد تصدیقان بعض الحیوان انسان بعض الحیوان لیس بانسان. جیسے یہاں وحدت موضوع محمول زمان جز کل تمام موجود ہے، تو اگر یہ متناقضین ہوتے ایک صادق ہوتے ایک کاذب، حالانکہ دونوں کیا ہے؟ کاذب. ويكون ذلك في كل مادة يكون بس. اب مصنف نے کہا تھا کہ اگر متناقضین مقصورتین ہیں تو ضروری ہے کہ ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہوگا. اب ایک کلیہ اور ایک جزیہ یہ ان دو قضیتین میں ہوگا جس کا موضوع عام اور محمول خاص. کل حیوان انسان اور بعض الحیوان لیس بانسان. اب یہ دو متناقضین ہیں، یہ دوسرا صادق ہے اول کیا کاذب ہے، اور دونوں میں موضوع حیوان ہے محمول انسان ہے، اور حیوان انسان سے عام ہے. ويكون ذلك اور تناقض مقصورتین کا ما اختلاف الکم ہر مادہ میں ہوگا کہ موضوع عام اس میں ہے. بات سمجھ میں؟ اب مصنف کہتے ہیں کہ اگر متناقضین موجہتین کیا ہو تو وہاں اختلاف کم میں بھی ضروری ہے اور اختلاف جہت میں بھی ضروری ہے. تو ضروری مطلقے میں جہت کون سی ہے؟ ضرورت. تو اس کا نتیج وہ ہے جس میں سلبی ضرورت ہو، اور سلبی ضرورت ممکنہ میں ہے. ممکنہ میں امکان ہے اور امکان کا معنی کیا ہے؟ سلبی ضرورت. بات سمجھ میں؟ ولا بد اور لابدی ہے تناقض قضایا موجہہ میں اختلاف الجہت سے،
تو نقیض ضروری مطلقے کا الممکنۃ، کیونکہ ضروری مطلقے میں ضرورت ذاتی ہے اور ممکن عامی میں امکان عام ہے، اور امکان عام کا معنی کیا ہے؟ سلب ضرورت کا، تو اول میں ضرورت ہے، دوسرے میں سلبی ضرورت۔ اور نقیض دائمی مطلقے کا مطلقہ عامہ ہے، کیونکہ دائمی مطلقے میں دوام ذاتی ہے اور مطلقہ عامہ معنی ہے لا دوام کا، اور لا دوام میں سلب دوام ہے۔ اور نقیض مشروط عامے کا ہینیہ ممکنہ ہے، مشروطہ عامہ میں جہت کون سی ہے؟ ضرورت وقتی، اور ہینیہ ممکنہ میں سلب ہے ضرورت وقتی کا۔ اور نقیض عرفیہ میں کا ہینیہ مطلقہ ہے، کیونکہ عرفیہ عامہ میں ضرورت وصفی ہے اور ہینیہ مطلقہ میں سلب ہے ضرورت وصفی کا۔ عرفیہ عامہ میں دوامی وصفی ہے اور ہینیہ مطلقہ میں سلب ہے دوامی وصفی کا۔ هذا في البقائد الموجهة۔ اور نقائض مرکبات کی مفہوم مردد ہے بین نقائض بقائدها۔ ادھر دیکھ، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ لا دائما، یہ مشروطہ خاصہ ہے، یہ مشروطہ عامہ تھا اور یہ دائم و مطلقہ ہے، تو مجموعہ کیا ہوا؟ مشروطہ۔ اب اس مشروطے خاصی کی نقیض کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جزء اول مشروطہ عامہ ہے اور جزء ثانی مطلقہ عامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشروط عامی کی نقیض کیا ہے؟ ہینیہ ممکنہ، اور مطلق عامی کا نقیض کون ہے؟ دائمہ مطلقہ۔ تو اس مجموعی کا نقیض یا جزء اول کا نقیض ہے، یا جزء ثانی کا نقیض ہے، یا جزءین کا۔ تو یہ یہ مفہوم مردد ہے۔ کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ، یہ مشروطہ عامہ ہے۔ لا دائما لا شیء من الکاتب متحرک الاصابع بالفعل، یہ مطلق عامہ ہے۔ اور فقط مشروط عامی کی نقیض کیا ہے؟ ہینیہ۔ اور فقط مطلق عامی کی نقیض کیا ہے؟ دائما۔ تو اس مجموعی کی نقیض یا اس کا نقیض ہے، یا اس جز کا نقیض ہے، یا جزءین کا، یہ معنی ہے۔ اور نقیض مرکبات کا مفہوم مردد ہے بین نقیضین، اور تفصیل یطلب من القطبی۔ کہتے ہیں کہ اگر نقائص شرطیات کے نکال سے نقائص، تو دونوں شرطیین میں اتحاد فی الجنس شرط ہے، اگر ایک متصل شرطیہ ہے تو دوسرا بھی شرطیہ، اور اتحاد فی النوع شرط ہے، اگر ایک متصلہ ہے تو دوسرا بھی متصلہ، اور اختلاف فی الکیف شرط ہے، اگر ایک موجبہ ہے تو ایک طالبہ۔ تو اس نقائص شرطیات کی اگر ہو تو دونوں نقیضین جنس میں متحد ہوں گے، یعنی دونوں شرطیے ہوں گے، نوع میں متحد ہوں گے، یعنی یا دونوں متصلے ہوں گے یا دونوں منفصلے۔ اختلاف فی الکیف ہوگا، ایک موجبہ ہوگا ایک طالب۔ ویشترط، اور شرط کیا جاتا ہے فی اخذ نقائض الشرطیات، شرطیات کے نقائض میں اتفاق فی الجنس، دونوں شرطیے ہوں گے، اور اتفاق فی النوع، دونوں متصلے یا دونوں منفصلے ہوں گے، اور مخالفت فی الکیف، ایجاب و سلب میں۔ تو نقیض متصلی لزومی موجبے کا، سالبہ متصلہ لزومیہ، دونوں متصلے ہیں، یہ اتحاد فی الجنس ہے، اور دونوں لزومیے ہیں، یہ اتحاد فی النوع ہے، اور ایک موجبہ ایک سالبہ ہے، یہ اختلاف فی الکیف ہے۔ اور نقیض منفصلی عنادیے موجبے کا، سالبہ منفصلہ عنادیہ، تو دونوں منفصلی ہے، یہ اتحاد فی الجنس ہے، اور دونوں عنادیے ہے، یہ اتحاد فی النوع ہے، اور ایک موجبہ ایک سالبہ ہے، یہ اختلاف فی الکیف ہے۔ کم نہ کیف ہے وہاں کر رہا۔ وَإِذَا قُلْتَ كُلَّمَا كَانَ آبا، یعنی كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فجادا، وہ غلط ہے، فجادا یعنی فالنہار موجود، یہ متصلہ موجبہ ہے یعنی متصلہ لزومیہ ہے، تو اس کا نقیض یہ ہے کہ لیسا کلما کان آبا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب شمس طالع ہو فجادا تو دن موجود ہو۔ تو دیکھو اول بھی متصلہ ہے دوسرا بھی متصلہ ہے، اول بھی لزومیہ ہے دوسرا بھی لزومیہ ہے، اول موجبہ ہے دوسرا طالبہ ہے، دن میں تناقض ہے، اول قضیہ صادق ہے کلما کانت الشمس طالعة فالنہار موجود، اور دوسرا کاذب ہے لیسا کلما کانت الشمس طالعة فالنہار، یہ کاذب۔ او اذا قلت دائما اما يكون هذا العدد زوجا او فردا، یہ منفصلہ عنادیہ موجبہ ہے، تو اس کا نقیض منفصلہ
انادیہ طالبہ ہوگا. نقیض لیس دائما اما یکون العدد زوجا و فرد. العکس المستوی عکسی